بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 29، حصہ نمبر 1، سورہ ملک۔ یہ صورت مکی ہے اور اس میں 30 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے، اور وہی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک، بہت بخشنے والا ہے، جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے۔ تم خدائے رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے۔ اب پھر سے نظر دوڑا کر دیکھو، کیا تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ پھر بار بار نظر دوڑاؤ، نتیجہ یہی ہوگا کہ نظر تھک ہار کر تمہارے پاس نامراد لوٹ آئے گی۔ اور ہم نے قریب والے آسمان کو روشن چراغوں سے سجا رکھا ہے اور ان کو شیطانوں پر پتھر برسانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کا معاملہ کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے دہاڑنے کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مارتی ہوگی، ایسا لگے گا جیسے وہ غصے سے پھٹ پڑے گی۔ جب بھی اس میں کافروں کا کوئی گروہ پھینکا جائے گا تو اس کے محافظ ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، بے شک ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا۔ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم بڑی بھاری گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سن لیا کرتے اور سمجھ سے کام لیا کرتے تو آج دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے گناہ کا خود اعتراف کر لیں گے۔ غرض پھٹکار ہے دوزخ والوں پر۔ اس کے برخلاف جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بے شک مغفرت اور بڑا اجر ہے، اور تم اپنی بات چھپا کر کرو یا زور سے کرو، سب اس کے علم میں ہے، کیونکہ وہ دلوں تک کی باتوں کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ بھلا جس نے پیدا کیا وہی نہ جانے، جبکہ وہ بہت باریک بین مکمل طور پر باخبر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو آرام کر دیا ہے، لہٰذا تم اس کے مونڈھوں پر چلو پھرو اور اس کا رزق کھاؤ، اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو وہ ایک دم تھر تھرانے لگے؟ یا کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے؟ پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ اور ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا۔ اور کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ وہ پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں اور سمیٹ بھی لیتے ہیں؟ ان کو خدائے رحمان کے سوا کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے، یقیناً وہ ہر چیز کی خوب دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ بھلا خدائے رحمان کے سوا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے؟ کافر لوگ تو نرے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہ اپنا رزق بند کرتے تو بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق عطا کر سکے؟ اس کے باوجود وہ سرکشی اور بیزاری پر جمے ہوئے ہیں۔ بھلا جو شخص اپنے منہ کے بل اوندھا چل رہا ہو، وہ منزل تک زیادہ پہنچنے والا ہوگا، یا وہ جو ایک سیدھے سادے راستے پر سیدھا سیدھا چل رہا ہو؟ کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو۔ کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کے پاس تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور میں تو بس صاف صاف طریقے پر خبردار کرنے والا ہوں۔ پھر جب وہ اس قیامت کے عذاب کو پاس آتا دیکھ لیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جو تم مانگا کرتے تھے۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ چاہے اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کرتے یا ہم پر رحم فرماتے، دونوں صورتوں میں کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ کہہ دو کہ وہ رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، چنانچہ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ کہہ دو کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر صبح تمہارا پانی نیچے کو اتر کر غائب ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں چشمے سے ابلتا ہوا پانی لا کر دے دے؟ سورہ القلم۔ یہ صورت مکی ہے اور اس میں 52 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اے پیغمبر، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں، اپنے پروردگار کے فضل سے تم دیوانے نہیں ہو، اور یقین جانو تمہارے لیے ایسا اجر ہے
جو کبھی ختم نہیں ہوگا اور یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو۔ چنانچہ تم بھی دیکھ لو گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانگی میں مبتلا ہے۔ یقیناً تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے جو اپنے راستے سے بھٹک گیا ہے، اور ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جنہوں نے سیدھی راہ پا لی ہے۔ لہٰذا تم ان کی باتوں میں نہ آنا جو تمہیں جھٹلا رہے ہیں، یا چاہتے ہیں کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، اور کسی بھی ایسے شخص کی باتوں میں نہ آنا جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت شخص ہے، تانے دینے کا عادی ہے، چغلیاں لگاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکنے والا، زیادتی کرنے والا، بد عمل ہے، بد مزاج ہے، اور اس کے علاوہ نچلے نسب والا بھی، صرف اس وجہ سے کہ وہ بڑے مال اور اولاد والا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگا دیں گے۔ ہم نے ان مکہ والوں کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جیسے ایک باغ والوں کو اس وقت آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح ہوتے ہی ہم اس باغ کا پھل توڑ لیں گے، اور یہ کہتے ہوئے وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ جس وقت وہ سو رہے تھے اس وقت تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھیرا لگا گئی، جس سے وہ باغ صبح کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو اپنے کھیت کی طرف سویرے چل نکلو۔ چنانچہ وہ ایک دوسرے سے چپکے چپکے یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس اس باغ میں نہ آنے پائے، اور وہ بڑے زوروں میں تیز تیز چلتے ہوئے نکلے۔ پھر جب اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم ضرور راستہ بھٹک گئے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد کہا، نہیں، بلکہ ہم سب لٹ گئے ہیں۔ ان میں جو شخص سب سے اچھا تھا وہ کہنے لگا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے، ہم اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں، یقیناً ہم ظالم تھے۔ پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ پھر سب نے متفق ہو کر کہا کہ افسوس ہے ہم سب پر، یقیناً ہم سب نے سرکشی اختیار کر لی تھی۔ کیا بعید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس باغ کے بدلے اس سے اچھا عطا فرما دے۔ بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ عذاب ایسا ہی ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب یقیناً سب سے بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ البتہ متقیوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس نعمتوں بھرے باغات ہیں۔ بھلا کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسی باتیں کر لیتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہیں وہاں وہی کچھ ملے گا جو تم پسند کرو گے، یا تم نے ہم سے قیامت کے دن تک باقی رہنے والی قسمیں لے رکھی ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم طے کرو گے؟ اے پیغمبر، ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون ہے جس نے اس بات کی ضمانت لے رکھی ہو؟ کیا خدائی میں ان کے مانے ہوئے کچھ شریک ہیں جو یہ ضمانت لیتے ہوں؟ تو پھر لے آئیں اپنے ان شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں۔ جس دن ساکھ کھول دی جائے گی اور ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ سجدہ کر نہیں سکیں گے۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ اس وقت بھی انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا جب یہ لوگ صحیح سالم تھے۔ اس وقت قدرت کے باوجود یہ انکار کرتے تھے۔ لہٰذا اے پیغمبر، جو لوگ اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں انہیں مجھ پر چھوڑ دو۔ ہم انہیں اس طرح دھیرے دھیرے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں۔ یقین رکھو میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا تم ان سے کچھ اجرت مانگ رہے ہو کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جیسے وہ لکھ رہے ہوں؟ غرض تم اپنے پروردگار کا حکم آنے تک صبر کیے جاؤ، اور مچھلی والے کی طرح مت ہو جانا جب انہوں نے غم سے گھٹ گھٹ کر ہمیں پکارا تھا۔ اگر ان کے پروردگار کے فضل نے انہیں سنبھال نہ لیا ہوتا تو انہیں بری حالت کے ساتھ اسی کھلے میدان میں پھینک دیا جاتا۔ پھر ان کے پروردگار نے انہیں منتخب فرما لیا اور انہیں صالحین میں شامل کر دیا۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، جب وہ نصیحت کی یہ بات سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنی تیز تیز آنکھوں سے تمہیں ڈگمگا دیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہی نصیحت ہے۔